السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین حضرات، آج ایک بھائی نے سوال کیا ہے، اگر کوئی کہے کہ میں سائنس کو تو مانتا ہوں لیکن مذہب کو نہیں مانتا تو اس بات کا کیا حکم ہے؟ اگر کوئی کہے کہ میں سائنس کو مانتا ہوں، زیادہ مذہبی باتوں کو میں اس میں نہیں گھسیٹتا، دوسرا شخص اسے کہے کہ یہ باتیں جو تم کہہ رہے ہو ان الفاظ سے دین سے خارج ہو سکتے ہیں، اور وہ جواب میں کہے کہ ہاں میں اسلام سے خارج ہوں، تو کیا وہ اسلام سے نکل جائے گا یا نہیں؟ یعنی کہ وہ کافر ہو جائے گا یا نہیں؟ آئیے اس بات کا جواب جانتے ہیں اس ویڈیو کے اندر۔ جی بالکل نکل جاتا ہے، اتنے واضح لفظوں میں کہہ دیا کہ میں اسلام سے خارج ہوں، اب بھی نہیں نکلے گا تو پھر کب نکلے گا؟ تو آج کل جو ہمارے معاشرے میں نام نہاد لبرل لوگ پیدا ہو رہے ہیں، وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ میں سائنس کو مانتا ہوں، مذہب کو نہیں مانتا، اور یہ بیچارے پرلے درجے کے بے وقوف ہوتے ہیں۔ اس لیے بے وقوف ہوتے ہیں کہ مذہب اور سائنس ایک دوسرے سے ٹکراتے نہیں ہیں۔ عام طور پر ایسے جملے سے لوگوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو چیز سائنس نے ثابت کر دی میں اس کو تو مانتا ہوں، اور جو سائنس سے ثابت نہیں ہوئی صرف مذہب نے کہی ہے میں اس کو نہیں مانتا۔ تو ان لوگوں کا مقصد یہ ہوتا ہے۔ تو یہ ان بے وقوفوں کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ آپ اور بھی بہت ساری ایسی چیزوں کو مان رہے ہوتے ہو جو سائنس سے ثابت نہیں ہیں، لیکن دوسرے دلائل سے، مشاہدات سے، یعنی خبر سے، مشاہدہ تو نہیں، خبر سے ثابت ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر 20 آدمیوں نے آ کے آپ کو بتایا کہ فلاں جگہ یہ واقعہ ہوا ہے، آپ سائنسدانوں سے نہیں رجوع کرتے کہ یہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا، آپ کہتے ہو یار یہ اتنے سارے لوگ جب ایک بات پہ جمع ہیں تو یہ بات غلط نہیں ہو سکتی، آپ مان لیتے ہو، یقین کر لیتے ہو، اس کے مطابق فیوچر کی پلاننگ بھی کرتے ہو۔ کسی نے آ کے آپ کو بتایا کہ جی فلاں جگہ بم پھٹا ہے، آپ وہاں گئے نہیں، نہ آپ نے وہاں دیکھا، نہ آپ وہاں جا سکتے ہیں، لیکن آپ کا وہاں سفر تھا اور حالات کی وجہ سے آپ نے سفر کینسل کر دیا۔ حالانکہ سائنسدانوں نے نہیں کہا ہوتا، نہ سائنس نے کوئی پروف ثابت کیا ہوتا ہے، نہ کوئی آپ نے ویڈیو دیکھی ہوتی ہے، بہت سارے لوگ خبر دے رہے ہوتے ہیں، تو آپ اس خبر کی بیس پہ یقین کر لیتے ہو۔ ہسٹری کو دیکھیں آپ، جو ہسٹری کی باتیں، ہم قائد اعظم محمد علی جناح پیدا ہوئے، گاندھی جی پیدا ہوئے، پھر یہ ہوا، پھر یہ ہوا، یہ ساری چیزیں تو خبر سے ثابت ہیں نا، اخبار سے ثابت ہیں، نیوز سے ثابت ہیں۔ تو جو سچے آدمی کی خبر ہے نا، اس خبر کو بھی مانا جاتا ہے، چاہے سائنس نے اس کو ثابت نہ بھی کیا ہو، ہاں جب تک سائنس اس کے خلاف نہ گئی ہو۔ مثال کے طور پر لوگوں نے آ کے آپ کو خبر دی کہ فلاں جگہ بم پھٹا ہے، تو اب وہاں لوگ، بہت سارے لوگ تفتیش کے لیے چلے گئے اور وہاں ویڈیو بنائی تو دیکھا یہاں تو کچھ ہے ہی نہیں، کوئی آثار ہی نہیں ہے، تو اب اس خبر کو جھٹلایا جائے گا، اس لیے کہ جو اس کے خلاف آپ کو شواہد مل گئے ہیں۔ لیکن اگر اس کے خلاف شواہد نہیں ملتے تو جو خبر تواتر سے ثابت ہوتی ہے، تواتر کا مطلب جمع غفیر اس کو بیان کر رہا ہو، اور یا یہ کہ بیان تو چند لوگ کر رہے ہوں لیکن کرنے والے سچے لوگ ہوں، ان کا سچا ہونا ثابت ہو گیا ہو، تو اس خبر کو یقیناً مانا جاتا ہے، اس میں سائنس سے ثبوت نہیں لیے جاتے۔ ایک عام مثال میں اس کی آپ کو دیتا ہوں، کورٹ میں کیس کیا آپ نے، جی فلاں آدمی نے میرے پیسے چوری کیے ہیں، اب کیمرہ لگا ہوا نہیں تھا وہاں جہاں اس نے چوری کی ہیں، تو جج کیا کرے گا، یا آج تک ججز کیا کرتے رہے ہیں، بھائی گواہ لے کر آؤ، تو آپ نے چند لوگوں کو گواہی کے طور پہ پیش کر دیا، جج یہ تفتیش کرے گا کہ یہ گواہ جھوٹے تو نہیں ہیں، جب ان کا سچا ہونا ثابت ہوگا تو جج سزا دے دے گا جس پہ چوری کا الزام لگا ہے۔ اب چور کہے کہ میں سائنس کو مانتا ہوں، میں جج کے فیصلے کو نہیں مانتا، یا میں گواہوں کی بات کو نہیں مانتا، تو سائنس سے ثابت کرو کہ میں نے چوری کی ہے، تو جج ہو سکتا ہے توہین عدالت کا کیس کر کے اس کو بھی اندر کر دے۔ تو یہ جو سائنس کو لوگوں نے باپ بنا لیا ہے نا، اپنا ہر چیز میں سائنس کو داخل کر رہے ہیں، یہ خود ایک الحاد ہے اور یہ خود ایک گمراہی کا سبب ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ پچھلی امتوں کے پاس جب پیغمبر آئے نا، اللہ کے سچے پیغمبر، تو فریحوا بما عندهم من العلم، تو وہ قوموں کے پاس جو علم تھا نا، نالج تھی، وہ نالج ظاہر ہے مشاہدے کی بیس پہ جو نالج تھی، جو سائنسی نالج تھی، اس نالج کو قرآن نالج کہہ رہا ہے، تو وہ اس نالج کی وجہ سے اترانے لگے اور تکبر کرنے لگے، اور انہوں نے پیغمبروں کی باتوں کو جھٹلایا۔ تو یہی کام آج بھی ہو رہا ہے کہ جو انسان نے سائنسی ترقی کر لی ہے، تو اس ترقی کی بیس پر، اس سائنس کی بیس پر انسان پیغمبروں کی باتوں کو جھٹلانا شروع کر دیا انسان نے، حالانکہ پیغمبر کی بات اور سائنس ایک دوسرے سے ٹکرا نہیں رہی ہوتی ہیں، صرف اتنا ہوتا ہے کہ سائنس نے اس بارے میں خاموشی اختیار کی ہوتی ہے، خاموش ہوتی ہے سائنس اس سے، تو سائنس سے ان چیزوں کا پروف نہیں ہوا ہوتا، ابھی تک ثابت نہیں ہوئی ہوتی، وہ تو ہو سکتا ہے فیوچر میں ثابت ہو جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ثابت نہ بھی ہو، قیامت تک ثابت نہ ہو۔ قرآن کہتا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ نے انسان کو علم بہت تھوڑا دیا ہے،
تو اس لیے یہ نام نہاد لبرل لوگ آج کل اس طرح کی فضول باتیں کرتے ہیں کہ میں سائنس کو مانتا ہوں مذہب کو نہیں مانتا. تو یوں کہنا چاہیے کہ میں سائنس کو بھی مانتا ہوں، اور اگر مذہب کی کوئی بات سائنس سے نہیں ٹکرا رہی تو اس کو بھی مانتا ہوں. اور حقیقت یہ ہے کہ مذہب کی بات سائنس سے ٹکرا سکتی نہیں ہے. جس مذہب کی بات سائنس سے ٹکرائے گی وہ مذہب ہی غلط ہوگا. اس لیے اسلام کی کوئی بات، قرآن و حدیث کی کوئی بات ایسی نہیں ہے جو سائنس سے ٹکراتی ہو. تو لہذا یہ جو الفاظ ان صاحب نے کہے ہیں نا کہ میں اسلام کو بھی نہیں مانتا، تو اس سے یہ اسلام سے خارج ہیں. باقی یہ کہ جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حساب و کتاب کرے گا، کیونکہ قرآن تو کہتا ہے میں مردوں کو دوبارہ زندہ کروں گا اور اپنے سامنے مٹی سے انسان بنا کے کھڑا کر دوں گا. اب وہاں بھی لوگوں نے کہا تھا کہ سائنس سے تو یہ ثابت نہیں ہوتا. جب قرآن نے کہا نا کہ میں ان مردوں کو جو مٹی ہو کے ختم ہو جاتے ہیں دوبارہ ریورس کروں گا، انسان بناؤں گا، تو مشرکین نے یہی کہا تھا کہ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، یہ تو یہی دنیا کی زندگی، ہم پیدا ہوتے ہیں، مرتے ہیں، اور کوئی ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کرے گا. من یحیی العظام وہی رمیم، اور جب ہم ہڈی ہو کے ختم ہو جائیں گے تو بھلا ان کو کون دوبارہ زندہ کر سکتا ہے. تو انہوں نے وہی سائنسی لحاظ سے ہی چیلنج کیا تھا کہ سائنسی لحاظ سے اس کا کوئی پروف نہیں ملتا کہ مرا ہوا انسان دوبارہ زندہ ہو جائے. تو قرآن نے اس کا کیا جواب دیا کہ یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، وہی خدا بنائے گا جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا ہے، جس نے پانی کے قطرے میں ایسے سافٹ ویئر ڈال دیا نا کہ وہ بچہ ماں کے پیٹ میں بن کے باہر نکل آتا ہے. تو جو اتنی بڑی قدرت تم نے خدا کی دیکھ لی ہے، تم کہہ رہے ہو آٹومیٹیکلی خود بخود ہو رہا ہے، تو یہ تو بہت بڑی بیوقوفی کی بات ہے. یہ خدا کا بنایا ہوا نظام ہے. تو جو خدا اس طرح سے بنا سکتا ہے وہ دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا؟ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، وہ ہر طرح سے پیدا کرنا جانتا ہے. تو ایسے ملحد لوگوں کو خدا قیامت کے دن زندہ کرے گا اور پھر انہیں عذاب دے گا اور کہے گا کہ تم نے سائنسدانوں، سائنس کو خدا بنا کے جو صحیح خدا ہے اس کا انکار کیوں کیا تم نے؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی تھے، آپ کے برحق ہونے کے بے شمار دلائل قائم ہو چکے ہیں، اور اب تو اور زیادہ دلائل قائم ہو چکے ہیں. تو اس لیے کوئی بیوقوف اور احمق اگر سائنس کو بنیاد بنا کے ایک سچے پیغمبر کی باتوں کا انکار کرتا ہے اور ان کی جو انہوں نے جو خبریں دی ہیں اللہ کی طرف سے منسوب کر کے اور ان پر جو کلام نازل ہوا اس کا انکار کرتا ہے، تو وہ بیوقوف ہے، اور یہ سائنس پھر قیامت کے دن اس کو خدا کے عذاب سے نہیں بچا سکے گی. تو ایسے شخص کو توبہ کرنا چاہیے اور اس تکبر سے توبہ کرنا چاہیے جو تکبر وہ کر رہا ہے.